وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت مقدسہ میں الہ العالمین نے پاکیزگی اور طہارت کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کے اندر نماز کی اہمیت کا بیان تھا۔ اب اس اہمیت کے بعد ہم شروع ہو رہے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ تو طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، پاکیزگی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پاکیزگی باطنی ہوتی ہے اور ایک پاکیزگی ظاہری ہوتی ہے۔ باطن کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا روح پاک ہونی چاہیے، اور روح پاک ہوتی ہے کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو عقائد اور احکامات رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو ملن و عن تسلیم کرنا اور اسے اپنی دماغ میں ایک جگہ دینا، یہ روحانی پاکیزگی کہلاتی ہے کہ وہ عقائد اور نظریات جو قرآن بیان کرتا ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں، اس سے آپ کی روح پاک ہوتی ہے، یعنی یہ باطنی پاکیزگی ہے۔ اور دوسری پاکیزگی ظاہری، کہ جسم پہ کوئی نجاست لگ جائے، حقیقی یا حکمی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں رب العالمین نے یہ بیان فرمایا۔ دیکھیں مشکات شریف کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت جو ہے یہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے اس کا، اور اس تالے کی چابی نماز ہے۔ مفتاح الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، پھر اسی طرح نماز کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ نماز میں آپ شروع نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ پاکیزہ اور صاف ستھرے نہ ہوں۔ ایک پاکیزگی ظاہری ہوتی ہے اور ایک پاکیزگی باطنی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ظاہری پاکیزگی کا بیان فرمایا کہ تم ظاہراً کس طرح پاک ہو سکتے ہو۔ ایک ایسا حدث جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہی قرآن بیان کرتا ہے۔ تھوڑا سا میں انداز چینج کروں گا۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات حق کے بیان سے شرماتی نہیں ہے۔ یقین جانے جو انٹرنیٹ نے تباہی مچائی ہے، بچے کو ہر چیز کا پتہ ہے، دینی مسائل کا علم نہیں ہے۔ جب شرم اور حیا رہی نہیں ہے تو دینی مسائل میں کس طرح کی شرم ہے؟ تو غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے سورۃ الطارق میں کہ ہم نے انسان کو ایک پانی سے پیدا فرمایا، اور خلق من ماء دافق، پانی بھی ایسا جو ٹپکنے والا ہے۔ اگر شہوت کے طریقے سے نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے،
اگر شہوت کے طریقے سے نہ نکلے تو وضو واجب ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح اگر رات بندہ سویا اور صبح کپڑوں میں ناپاکی دیکھی تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے۔ عورت ہے، ایام ہے، اللہ نے کچھ دن رکھے ہیں ہر مہینے کے اندر، وہ جب اس کی ڈیٹ ختم ہوگی تو اس پہ غسل واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے، نفاس کا خون ہے، جب اس کے ایام ختم ہوں گے تب بھی غسل واجب ہوگا۔ اور اسی طرح مرد و عورت کا تعلق قائم ہوا، اس سے بھی غسل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، طہارت کبریٰ، اور ایک ہوتی ہے طہارت صغریٰ، چھوٹی طہارت، کہ آپ نے پخانہ کیا، واش روم گئے، اس سے واپس آئے، تو یہ الگ قسم کی طہارت ہے، اور دوسری وہ الگ قسم کی طہارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے اللہ کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ انسان جب رب العالمین کے سامنے آتا ہے تو فرمایا رب العالمین کی شان دیکھیں، اس نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے، لیکن اگر یہی انسان شریعت کے مطابق نہ چلے تو اسفل سافلین بھی یہی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بھی پھر یہی ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ وہ کس وقت؟ جب شریعت پہ عمل نہ کرے۔ تو کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خود خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی اللہ تعالی آپ سے چاہتے ہیں، یحب الجمال، کہ آپ بھی خوبصورت بن کے رہیں۔ احکم الحاکمین کے دربار میں آتے ہوئے اچھے کپڑوں کا استعمال کریں، اچھی ٹوپی لیں۔ یہاں لوگ آتے ہیں مسجدوں میں پوچھتے ہیں قاری صاحب ٹوپیاں ہیں مسجد میں کہ نہیں؟ اور ٹوپیاں ہم نے کھجی کی رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں ہم نے رکھی ہیں پلاسٹک کی، جو کسی دفتر میں بھی بندہ پہن کے نہیں جا سکتا، لیکن وہی بندہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو کے پہن۔ کتنی بڑی، یہ علماء کو سمجھا یہ چیزیں رکھنی نہیں چاہیے، کیوں رکھ رہے نہیں؟ اس سے نماز کی اہمیت، دوسری ٹوپیاں بھی رکھے اس سے بھی نماز کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ پتہ ہے گھر سے تیار ہو کے آئے مسجد میں اللہ کے لیے، ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی مسجد کے امام کے لیے نہیں پڑھنی، تو اللہ کے لیے تیار ہو کے آئے۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے 2 طرح کے تمہارے لیے لباس اتارے، ایک لباس ہے تقوی کا جو روح کے لیے ہے، اور دوسرا لباس ہے لباس یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور دوسرا وریشن ما یتجمل بہ الزینہ، جس سے تم خوبصورتی حاصل کرتے ہیں۔ تو اچھے سے اچھا لباس پہن کے آئے۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ضرور کام کریں، لیکن رب العالمین کے سامنے جب آئیں تو ایک الگ لباس رکھیں اور وہ پہن کے اللہ کے سامنے آئیں۔ بعض لوگ ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، کپڑوں سے پسینے کی اس موسم میں تو خاص آتی ہے، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اچھے عطر اور پرفیوم کا انتظام بھی کر کے آیا کرے، رب العالمین کے سامنے آ رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر صاحب کو ملنا ہو، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو، کتنا بن ٹھن کے جاتے ہیں، سج سمر کے جاتے ہیں، اور اس کی منتیں لجاجتیں جا کے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے،
اور اللہ کے نیک بندے، یہ ذات تو تمہیں بار بار بلا رہی کہ آئیں، وہ کام بنائے یا نہ بنائے، ہم تو بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے عرش معلیٰ پہ جلی حروف سے لکھا ادعونی استجب لکم، تم آؤ تو صحیح۔ تم ایک دفعہ بلاؤ گے 70 دفعہ تمہاری پکار کا جی جی کر کے جواب دیا جائے گا۔ اچھے سے اچھا بن کے آیا کر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اگر تمہارا وضو نہیں ہے، اے اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نے نماز کا ارادہ کیا، اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو پھر آؤ وضو کا طریقہ سیکھ لیں کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ پہلا فرض، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ آپ نے دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا کہ اپنے بازو کوہنیوں سمیت دھو لو، یہ دوسرا فرض۔ اور تیسرا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، چوتھائی سر کا۔ باقی مکمل یہ ہے کہ اگر مکمل سر کا مسح کر لیا جائے، فرمایا یہ مستحب بھی ہے اور مسنون بھی ہے، کم از کم چوتھائی سر کا مسح لازمی ہے۔ اور چوتھا فرض وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو جلدی جلدی وضو کر کے بھاگ کے آ رہا تھا نماز کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، نماز ابھی شروع نہیں ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس بندے کی ایڑیوں پہ پڑی۔ ایڑیاں جو تھی وہ خشک رہ گئی تھی جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے۔ فنادا باعلی صوت، اللہ کے رسول نے زور سے آواز لگائی، فرمایا ویل للاعقاب من النار، 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ۔ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہیں جو وضو کرنے سے رہ گئے۔ ان ایڑیوں سے کیا ہے؟ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو کرنے سے رہ گئی۔ فرمایا وضو کا خوب اہتمام کریں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ آپ وضو جو کریں نا جوانوں کی طرح کیا کریں، جوانوں کی طرح وضو کیا کریں، پھر نماز بوڑھوں کی طرح پڑھا کریں، جھکا دیا کریں اپنے آپ کو، صرف سر نہیں جھکانا دل بھی جھکانا ہے، جیسے اللہ کے گھر میں ملتے ہو مسجد میں، دفتر میں بھی اسی طرح ملنا ہے۔ ہمارے لوگ آگے سر جھکاتے دل نہیں جھکاتے، یہ دل نہ جھکنا یہ دفتر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے لوگ۔ سمجھ شریف آ رہی ہے کہ نہیں؟ دل نہیں جھکاتے، ظاہری اعضاء جھکاتے ہیں۔ اللہ کو سب سے پہلے مطلوب ہے دل کا جھکانا، وہ تو ہم جھکا نہیں رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ 4 فرائض ہیں غسل کے، اور یہ 4 فرض ہیں وضو کے، اور غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ غسل و جنابت کے 3 فرض ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلا کلی کرنا، جس کو ہم غرغرہ کہتے ہیں، یہاں تک پانی پہنچائیں، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، دوسرا فرض۔ اور تیسرا پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ پانی اس طرح بہانا ہے کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہم و گمان میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہے۔ جب آپ کا غسل نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو ایک بندے نے کہا یار آپ بار بار اس طرح کی دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم کوئی نئے مسلمان ہوئے؟ ہم تو پرانے مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں۔ اچھا اگر آپ جدی پشتی مسلمان ہیں تو غسل کے فرض بتا دیں۔ عذرائے تفنن اس نے کہہ دی۔ مگر مولوی صاحب یہ کون سی مشکل بات ہے، تیل تولیہ اور صابن یہ 3 چیزیں ہو جائیں غسل ہو جاتا ہے۔ تیل تولیہ اور صابن یہ 3 چیزیں مل جائیں غسل پکا ہے۔ اور یہ بندہ جدی پشتی مسلمان ہے۔ احباب ذی قدر، اللہ کو جدی پشتی مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو نظریاتی اور فکری مسلمان چاہیے۔
جو سوچ اور تدبر رکھیں، افلا تعقلون، یہ کن کے لیے؟ یہ وہی جو پہلے لوگ تھے نا، آباء و اجداد والے، انہیں کہا جا رہا ہے سوچ نہیں رکھتے، فکر نہیں کرتے، تدبر، تعقل اور تذکر نہیں کرتے، قرآن میں سوچ و وچار نہیں کرتے۔ اللہ کو کون سے مسلمان چاہیے؟ نظریاتی فکری مسلمان، اصلی مسلمان، نہ کہ رسمی اور جدی پشتی مسلمان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے اس طرح جو سبق ہے تقریباً یہ 8-10 جمعے لگے گے انشاءاللہ۔